ہم گوشہ نشین نہیں ہیں۔ گوشہ نشین وہ ہیں جو ظالم ہیں اور جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ معیار قومیں ہیں۔ ہم انقلاب سے پہلے گوشہ نشین تھے، اس لیے کہ انقلاب سے پہلے تک قوموں کی توجہ ہم پر نہیں تھی، لیکن انقلاب کے بعد ہماری قوم بھی متحد ہو گئی اور وہ تمام کمزور قومیں بھی، حتیٰ غیر مسلم قومیں بھی جو کمزور کر دی گئی تھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئیں۔ تو پھر ہم کیسے گوشہ نشین ہیں؟ جی ہاں، جن حکومتوں کے عوام اپنی حکومتوں سے نالاں ہیں وہ ہماری مخالف ہیں، اور ہمیں ان کا کوئی خوف نہیں۔ ہم اس گوشہ نشینی کا کھلی باہوں سے استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب تک گوشہ نشین نہیں ہوں گے اور بڑی طاقتوں اور دیگر طاقتوں کے دستے نگر رہیں گے، اس وقت تک ہم اپنا کام خود انجام نہیں دے سکیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیں گوشہ نشین ہونا چاہیے تاکہ خود مختاری اور پائیداری حاصل کر سکیں۔ ہمیں گوشہ نشین ہونا چاہیے تاکہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں معاشی، سیاسی اور اجتماعی گوشہ نشینی کا بالکل خوف نہیں، اس لیے کہ معیار قومیں ہیں اور قومیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے اگر ریڈیو سنے ہوں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس میں عالمی سطح پر اقوام عالم نے ہماری موافقت کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ محاذ جنگ پر جانے کی خواہش ظاہر کی ہے تاکہ ان کے بقول ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیں، لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صدام اور عراق کی بعض پارٹی کو وہ تماچا رسید کریں گے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی جرت نہیں کر سکے گی۔ ہمیں اس غلط فہمی کو برطرف کر دینا چاہیے کہ اگر عراق کی غاصب حکومت اور دیگر اسلامی حکومتیں یہ گمان کرتی ہیں کہ وہ ایران پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ایران ایک ایسا خدائی ملک ہے کہ جسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایران آج متحد ہے اور 3.5 کروڑ عوام ایک آواز ہو کر بڑی طاقتوں کے مد مقابل کھڑے ہیں، اور کوئی بھی طاقت ایک قوم کو گوشہ نشین نہیں بنا سکتی۔ کوئی بھی قوم کسی قوم پر جس نے قیام کیا ہو حکومت نہیں کر سکتی۔ آپ افغانستان کو دیکھیے، جہاں بائیں بازو کی طاقتور پارٹیاں ہیں اور حکومت بھی عوام کی مخالف ہے اور عوام بھی حکومت کے مخالف ہیں، وہاں سپر پاور کی فوجیں داخل ہو گئیں۔ سوویت یونین کو تو ایسی سیاسی ضرب لگی ہے کہ اسے تمام ملکوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ افغانستان کے طاقتور چھاپہ ماروں نے سوویت یونین کو ایسا زوردار تماچا رسید کیا ہے کہ اسے تو سر اٹھانے کی ہی جرت نہیں ہے۔ اور پھر ایران تو افغانستان سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ ایران میں مختلف دھڑے نہیں ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ گنے چنے ساواکی یا کمیونسٹ یہاں ہیں بھی تو ان کا کوئی شمار نہیں ہے، یہ ہماری قوم کے سامنے ہیچ ہیں۔ ہماری عوام حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت، عوام اور انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ سب ساتھ ہیں، اور الحمدللہ اس وقت حکومت مضبوط ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز بھی مضبوط ہیں۔
یہ وہی ہتھیار ہیں جو ہمارے دشمن نے ہمیں فراہم کیے ہیں، اتنے زیادہ کہ حتیٰ ان سب کے بارے میں اطلاع حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ البتہ یہ وہی ہتھیار ہیں جنہیں امریکہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ اس نے اس لیے فراہم کیا تاکہ سوویت یونین کا مقابلہ کر سکیں، لیکن یہ ہتھیار آج ہمارے ہاتھ لگ گئے اور ہم خود ہی اس کے خلاف اور دوسری حکومتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ان کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ جو مانوی طاقت ایران میں ہے، وہ جو اسلامی قوت پائی جاتی ہے، اس کا ان لوگوں کو ادراک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی طاقت پر توجہ دیں۔ یہ اسلام کی ہی طاقت تھی کہ جس نے ایک ایسی قوم کو جو خالی ہاتھ تھی دنیا کی ایک غاصب حکومت اور بڑی طاقت پر غلبہ عطا کیا ہے۔ یہ اسلام کی ہی طاقت تھی۔ آخر کیوں مسلمان اس طاقت سے غافل ہیں؟ کیوں اسلامی حکومتیں اسلام کی طاقت پر یقین نہیں رکھتی؟ کیوں برس ہا برس سے عرب حکومتیں صہیونیوں سے منہ کی کھا رہی ہیں؟ کیوں وہ بیرونی طاقتوں کے زیر تسلط ہیں؟ کیوں یہ حکومتیں آپس میں متحد نہیں ہوتی؟ کیوں وہ قرآن کریم کی آیات پر عمل نہیں کرتی؟ کیوں ان کے درمیان اتحاد پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں رسول اکرم کی اس حدیث پر عمل نہیں کرتی کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ لیکن افسوس ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں۔ مسلمانوں کی مشکل یہی ہے کہ انہوں نے اپنے درمیان اختلافات کے بیج بو رکھے ہیں، اور یہ سازش عالمی جنگ کے بعد تیار کی گئی ہے۔ جب انہوں نے اسلام کی طاقت کا مشاہدہ کیا، یہ سازش رچائی اور اسلامی حکومتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا اور ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا، اور پھر اسلامی حکومتیں آپس میں دشمن ہو گئیں۔ یہ وہ مشکل ہے جس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جسے عید کے دن اور عرفے کے دن خانہ خدا کی پناہ میں حل کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قوم کی ممتاز شخصیات مکہ مکرمہ میں جمع ہوں اور خداوند عالم کے حکم کی اطاعت کریں، اور وہاں یکجا ہو کر اپنی مشکلات اور مسائل کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں اور ان مشکلات پر غلبہ حاصل کریں۔ اگر یہ کام عملی صورت اختیار کر لے تو پھر کوئی بھی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کے پاس اسلام کی طاقت ہے جو سب سے بالا تر ہے، اور یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اسلحہ اور ہتھیار ہے۔ آپ کے پاس وسیع و عریض صحرا اور سمندر اور وسیع ممالک ہیں۔ آپ پوری طرح مستغنی ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ مستغنی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ غربت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارنے والے بھی ہمارے ہی ملکوں میں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ آپ مسلمانوں کے اموال کو اور ان چیزوں کو جس سے مسلمانوں کو بہرہ مند ہونا چاہیے غیر مسلموں کو دیتے ہیں، اور وہ بھی کوڑیوں کے مول۔ اور معزول شاہ کے زمانے میں وہ پیسے بھی دوبارہ امریکہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ہتھیاروں کو اپنے لیے تیار کرتے تھے تاکہ سوویت یونین سے مقابلہ کریں، اور الحمدللہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ ہتھیار ہمارے ہاتھ لگ جائیں، اور آج ہم ان تمام ملکوں کے مقابلے میں جو چاہتے ہیں کہ ہم پر ظلم کریں، ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہماری قوم اسلامی اور ایمانی قوت کے ساتھ مجاہدین اسلام اور تمام مسلح اور غیر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور کوئی بھی اس مملکت کے خلاف جارحیت نہیں کر سکتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں مسلم ممالک ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔
ورنہ مسلمان تو ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ اسلامی ممالک مداخلت نہیں کرتے اور صدام پر مقدمہ نہیں چلاتے۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ صدام پر مقدمہ چلایا جائے، اسی طرح کارٹر پر بھی مقدمہ چلایا جائے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنے فائدے کے لیے کیا، اور یہ ملعون جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکہ کے فائدے کے لیے ہے۔ فرض کریں کہ چند کلومیٹر خشک زمین عراق کی ہے، اتنی بڑی مسلم آبادی کو چاہے اس طرف ہو یا اس طرف جنگ پر ابھار رہا ہے اور لوگوں کا قتل کرا رہا ہے، اور ایران اور عراق کو اربوں تومان اور دینار کا نقصان پہنچا رہا ہے۔ جن ہتھیاروں کو ہمیں دشمن کے مقابلے میں اور صہیونزم اور امپیریلزم کے خلاف استعمال کرنا چاہیے تھا، اسے ہم اپنے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک جارحیت ہے کہ جسے صدام نے انجام دیا ہے۔ ہم تو بس اپنے مفادات کا دفاع کر رہے ہیں، ہم اسلام کے حمایتی ہیں، ہم صدام کو پہچانتے ہیں۔ ہم جب عراق میں تھے اس وقت بھی اسے جانتے تھے کہ اگر اسے کھلی چھوٹ مل جائے تو یہ شخص افلق سے بھی بدتر ہے، اور افلق اسلام کو اپنی ہر چیز کا دشمن سمجھتا ہے۔ ہم اسلام کے حامی ہیں، اور جو اسلام کا دفاع اور حمایت کرنے والا ہے وہ اپنے جان و مال اور عزیزوں کے ساتھ اسلام کا دفاع کرتا ہے، ہرگز خاموش نہیں بیٹھتا۔ اس دنیا میں ہم چاہے کامیاب ہوں یا مغلوب ہو جائیں، غلبہ ہمارا ہی ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بعض جنگوں میں شکست ہوئی، لیکن غلبہ آن حضرت کو ہی حاصل تھا۔ بعض جنگوں میں اولیاء اسلام بھی کبھی دشمن پر غالب ہوتے اور کبھی مغلوب ہو جاتے، لیکن غلبہ ان کا ہی تھا۔ غلبہ حق کے ساتھ ہے، اور باطل مغلوب ہے اور مٹ جانے والا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، اور خدائے مہربان کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ خدا مسلمان بیدار ہو جائیں، مسلم حکومتیں بیدار ہو جائیں، اسلامی حکومتیں اپنے باہمی مسائل کے حل پر توجہ کریں، اپنی مشکلات کا خاتمہ کریں، بڑی طاقتوں سے اپنی وابستگی ختم کر دیں، خود مختار ہو جائیں، اپنا ملک خود چلائیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انقلاب کو ہر جگہ پھیلنا چاہیے، تو اس سے غلط نتیجہ اخذ نہ کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کشور کشائی کریں۔ تمام ملکوں کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک اپنی حیثیت اور تشخص کو حاصل کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسا انقلاب ایران میں آیا ہے اور جیسی بیداری ایران میں آئی ہے اور عوام نے بڑی طاقتوں سے دوری اختیار کر لی ہے اور اپنے ذخائر تک ان کی دسترس ختم کر دی ہے، یہی ولولہ تمام قوموں اور حکومتوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہماری آرزو یہی ہے، ہمارے انقلاب برآمد کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ تمام قومیں بیدار ہو جائیں اور تمام حکومتیں بیدار ہو جائیں اور خود کو درپیش مشکلات اور اغیار کے تسلط سے نجات دلائیں، اور وہ جس طرح سے ہماری ثروت تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے خود کو نجات دلائیں۔ خداوند عالم اس عید کو تمام مسلمانوں کے لیے مبارک قرار دے، اور یہ عید مبارک ہے ایرانی قوم کے لیے جو حالت جنگ میں ہے، اور مبارک ہے ان کے لیے جو شہید ہو گئے، اور ان کے لیے بھی مبارک ہے جنہوں نے شہید دیے۔ خداوند عالم ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.